السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے اس مختصر سے سبق کے اندر ہم ایک قول پڑھ رہے ہیں جو کہ امام الخلیل بن احمد رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ فرماتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں۔ امام خلیل یہ عربی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اپنے وقت کے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلی قسم میں آپ فرماتے ہیں کہ فرجل یدری ویدری انہ یدری فذلک عالم فسلوہ، یعنی ایسا مرد جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے، یعنی اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے، بس وہ عالم ہے، اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو۔ یعنی اگر آپ کے ارد گرد میں آپ کو ایسا شخص نظر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے۔ وہ خواہ پھر عالم کیا ہے؟ وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ ٹھیک ہے، عالم کا ایک معنی کیا ہے؟ جاننے والا۔ ٹھیک ہے، عرف عام میں عالم جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ کس پر بولا جاتا ہے؟ وہ خاص جو دینی علوم رکھتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عالم کا مطلب ہے جاننے والا۔ تو ایسا شخص کہ جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، بس وہ عالم ہے، اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو۔ دوسری قسم آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَذَلِكَ النَّاسِ فَذَكِّرُوهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا مرد جو جانتا ہے، یعنی جسے معلوم ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، بس وہ بھولا ہوا ہے، اسے یاد کراؤ۔ یعنی ایسی بھی صورتحال کبھی انسان میں آ جاتی ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ بھی مجھے یہ معلوم ہے، اس چیز کا مجھے علم ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا ہے؟ وہ بھولا ہوا ہے، فَذَكِّرُوهُ، پس تم اسے کیا کرو؟ یاد دلاؤ۔ تیسری قسم آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ الْجَاهِلُ فَعَلِّمُوهُ۔ ایسا مرد جو جانتا نہیں ہے، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، بس وہ جاہل ہے، اسے سکھاؤ۔ اچھا، یاد رہے یہاں پر جو لفظ آیا جاہل، جاہل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں جاہل مفرد کی صرف کچھ نرا جاہل ہے، اور ایک ہے جاہل مرکب۔ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے کہ جسے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے سارا کچھ پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی وہ شرم کی وجہ سے ایسی بات کرے گا، کبھی وہ جان بوجھ کر ایسی بات کرے گا۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ جاہل مرکب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک جہالت وہ ہے کہ جس میں ہر کوئی شخص کیا ہے؟ اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ ایک چیز کا علم رکھتا ہے، دوسری چیز کا وہ علم نہیں رکھتا، تو جس چیز کا وہ علم نہیں رکھتا اس کے بارے میں اسے کیا کہا جائے گا؟ کہ تیرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یعنی جاہل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے علم ہونا۔ ٹھیک ہے، جو تیرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی بحث و مباحثہ ہو تو آپ کے پاس اگر اس چیز کے بارے میں علم ہے تو آپ بات کریں، اگر آپ بغیر علم کے بات کریں گے تو وہ بات جہالت پر مبنی ہوگی، جو کہ آپ کی بے عزتی کا باعث بنے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ علم ذلت سے آتا ہے،
ٹھیک ہے، جیسے فقیر کہتا ہے، در در پہ جاتا ہے کہ بھی مجھے 1 روپیہ دو، مجھے 1 روپیہ دو. اسی طرح علم جو ہے وہ سوال کرنے سے آتا ہے، اور سوال ہی جو ہے وہ ذلت ہے. تو جیسے ہی وہ سوال کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ پہلے ذلت اٹھاتا ہے اور پھر وہ اسی وقت کیا ہے بلندیوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ الْجَاهِلُ فَعَلِّمُوهُ. چوتھی قسم یہ انتہائی زیادہ خطرناک قسم ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے. ہمیشہ رب تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے اور ہم عقل کا صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، عقل جو ہے وہ انسان کو صحیح اور غلط چیز میں فرق کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے. وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ فَارْفُضُوهُ. یعنی ایسا شخص، ایسا مرد جو نہیں جانتا اور وہ جانتا نہیں کہ وہ نہیں جانتا، پس وہ احمق ہے، پس اس کو ریجیکٹ کر دو، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ بیوقوف شخص ہے. بیوقوف شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ اگر اس کے ساتھ انسان رہے گا یا اس کے ساتھ معاملات کرے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیوقوف کیا ہے وہ آپ کا نقصان کر دے گا. تو جب آپ کو پتہ چل جائے ایک ایسا شخص کہ وہ نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو جب آپ ملیں، آپ کو معلوم ہو جائے، تو پھر کیا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور خود کو بچاؤ. اسی پر آج کا جو سبق ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کی رب تعالی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.